سوالات کی جانب چلتے ہیں، اور آج ہمارے پاس پہلا سوال روزوں کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ سوال خاص طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جب مستحب روزوں کی باری آتی ہے کہ آغا صاحب ہمارے کچھ روزے قضا ہیں، اور ایسے رمضان کے واجب روزے قضا ہیں کہ جو یقیناً ہم پر رکھنا واجب ہیں، لیکن اب جب رجب کا مہینہ ہم نے پایا اور اس میں مستحب روزوں کی فضیلت کو سنا تو ہمارا دل چاہا کہ ہم مستحب روزے رکھیں۔ تو جب کہ ہمارے اوپر روزے رمضان المبارک کے قضا ہوں تو کیا ہم رجب کا کوئی مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم واجب روزہ کی اگر ہم رکھتے ہیں اپنا قضا تو کیا ہمیں مستحب روزے کا ثواب حاصل ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، آپ اس امید سے یہ تو طے شدہ بات ہے، فقہا نے مجتہدین نے لکھا ہے کہ جس کے ذمہ نمازیں ہوں قضا، وہ نوافل یعنی مستحب روزے پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے یعنی نماز پنجگانہ کے نوافل ہوں جو کہ 34 رکعت ہے، یا اور نمازیں ہیں جیسے نماز جعفر تیار وغیرہ، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے قضا ہیں تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ البتہ آدمی ماہ رجب میں وہ قضا روزے رکھے اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مثلا مستحب روزے کا بھی اجر عطا فرمائے۔ مفاتیح میں دیکھ لیں، بعض دعائیں بھی ایسی ہیں کہ جو کسی وجہ سے رجب کا مہینہ روزہ نہ رکھ سکے، جو مثلا فلاں دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جی صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال طلاق کے حوالے سے آیا ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ کہا ہے کہ آغا صاحب آپ نے طلاق رجعی کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی ہوئی ہو اور عدت گزارنے کے بعد اگر دونوں کے دل میں ملامت ہو اور دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ دوبارہ سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتے ہوں، تو کیا عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا ایسے ہی اپنے رشتے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، عدت ختم ہو جانے کے بعد تو یہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے اجنبی اور نامحرم ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نکاح سے پہلے یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے اور ایک اجنبی خاتون تھی۔ ابھی اگر دونوں جیسا آپ نے فرمایا پشیمان ہیں اور دوبارہ اس رشتے کو جو ہے نا وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کی رضامندی سے باضابطہ جس طرح پہلی دفعہ نکاح ہوا تھا اس طرح نکاح پڑھا جائے گا، اور باقی جو ہاں تک رجوع کا مسئلہ ہے، اسی رشتے ازدواج اور تعلقات کو کنٹینیو رکھنے کا تعلق ہے، وہ تو عدت کے دوران ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اب یہ جب تک نیا نکاح نہیں کریں گے یہ ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے اور بالکل ایک اجنبی مرد اور اجنبی خاتون ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آغا صاحب کیا جراب اور دستانے پہن کر نماز ادا ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ایسی مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جوتے اتارنے میں بھی کافی زیادہ سردی لگتی ہے یا ٹھنڈ لگنے کا یا بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم ایسے مقامات پر جوتوں کے ساتھ، گلفز کے ساتھ اور سر پر ٹوپی پہن کر پھر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ موٹے والے ٹوپے پہن کر سر پر نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی جوتوں سمیت؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک دستانوں کا تعلق ہے اور ٹوپی کا تعلق ہے، دستانے جتنے مرضی پہنے، آپ ڈبل دستانے پہنے، ٹوپی وہ جو ہے نا وہ اونی پٹو جو بعض علاقوں میں جیسے خیبر پختونخوا میں یا گلگت بلتستان میں پہنی جاتی ہیں، آپ وہ والی ٹوپی پہنے، یا ایسی کوئی اور گرم ٹوپی پہنے، ڈبل ٹوپی پہنے، عمامہ پہنے، پگڑی پہنے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک جوتوں کا تعلق ہے، یعنی بہتر ہے کہ بغیر جوتوں کے پڑھا جائے، اور اگر ناقابل برداشت سردی ہے تو جو ہے نا وہ پھر پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت بہت